پی ٹی آئی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ انٹرنلی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی ان کو کسی کی سیٹ مل جائے کسی ایم پی اے کے لیے. کسی کے یعنی کہ دل کے اندر اگر ایم پی اے بننے کا شوق تھوڑا زیادہ ہو تو یہاں وفاداریاں بدلنے میں کون سی دیر لگتی. دینی جماعتوں کا کیا کردار ہوگا؟ مذہبی جماعتوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں جیتیں گی یا کسی کا سر لیں گی. ڈاکٹر صاحب آخری میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، آپ نے ویسے تو ہر چیز میں جو ہے نا وہ کنجوسی کی ہے، کوئی باؤنس نہیں کھیلا آپ نے، نہ اپوزیشن کو اور نہ ہی حکومتی جماعت میں سے. اگر حکومت سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، حلقہ بندیاں کروا لیتی ہے، کیس ختم ہو جاتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد 15 مئی کو الیکشن ڈے آ جاتا ہے، کیا الیکشن کا رزلٹ آپ کے مطابق وہی ہوگا؟ وہی ہوگا. اس لیے چلیں اس میں یعنی کہ کوئی نہ 5% 10% یعنی کہ فرق بھی ہو سکتا ہے. یعنی نیچے جائیں گے اوپر نہیں جائیں گے؟ اوپر بھی جا سکتے ہیں. ایسے تو نہیں، چونکہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے اوپر جائیں گے؟ حکومت ہے، اس میں لوگوں کا کام کاج یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا مطلب ہے اے وی ایم مشین سے کوئی فرق پڑے گا؟ شاید مشینوں سے بھی نہیں فرق پڑتا، لیکن چلو کوئی رائے عامہ بھی. لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ گراس روٹ پہ ابھی تک جو حکومتی جماعت ہے وہ لوگوں کو کوئی ایسا یعنی کہ ریلیف نہیں دے پائی کہ لوگ بڑی خوشی کے ان کے ساتھ ووٹ کریں گے، دیں گے، بلکہ لوگ پریشان ہیں. مہنگائی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، بلوں کے اضافے کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں. اور ویسے بھی میں بتاتا ہوں کہ جو مجموعی طور پر جو سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی، جو گڈ گورننس کا یہ مسئلہ یعنی کہ دعویٰ تھا، وہ بھی کوئی اتنا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس لیے ابھی تک جو ہے نا صورتحال حکومتی پارٹی کے حق میں اگر میں کہوں نا کہ وہ نظر نہیں آتی ہے، وہ کوئی خاص. ڈاکٹر صاحب آپ ایگزامپل، ہم دو چیزیں، ہم ایک سروے بنا لیتے ہیں، آپ نون لیگ سے ایگزامپل کر لیتے ہیں، تو آپ مجھے کس طرح قائل کریں گے کہ آپ مجھے ووٹ کریں؟ اچھا، وہ تو صرف آپ یہی بتائیں گے مہنگائی بڑی کر دی، آپ کا بل بہت آ گیا، آپ نے یہ کر دیا، وہ یہ آسانی ہے آپ لوگوں کے. اگر آپ پی ٹی آئی سے ہیں، یہ بڑی مشکل ہوگی. وہ کس چیز کے اوپر کیا پوائنٹ ہے ان کے پاس؟ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یقین کریں کہ ان کے لیے بہت پرابلم ہوگی. وہ میدان میں جب آئیں گے، عوام سے جب بات کریں گے، انہیں بہت مشکل ہوگی. اور وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا یعنی کریں گے الیکشن اگر یعنی کہ حکومت جیسے کہہ رہی ہے مئی میں آ گیا تو ہمارے لیے ہم کیا یعنی کہ چیز کریں گے. وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی کام ایسے کریں جلدی تاکہ ہم کہہ سکیں ہم نے یہ کیا، یونیورسٹی پر آ رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے ایک کہا ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم مسلم یہاں اس شہر میں مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی، کوئی کام کرے یا نہ کرے لوگ پھر ووٹ دیں گے. دیکھیں، نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا، کا مزاج بدل جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کام کریں یا نہ کریں، ووٹ اسی کو ملے گا جس نے کام کیا ہوگا. لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس یہ ایج موجود ہے کہ دیکھیں جی آپ نے اس جماعت کو 5 سال دیکھا ہے، انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. ایک اور خبر میں آپ سے کنفرم بھی کرنا چاہوں گا اور آپ سے اس پہ ہمارے پاس جو خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے ہی شہر کے کسی مطلب ان کے پاس کسی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ جو ہے نا یہ چہم گوئیاں جاری ہیں کہ وہ بڑی انٹرنلی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی ان کو کسی کی سیٹ مل جائے کسی ایم پی اے کے لیے. بس یعنی کہ یہ نہیں پتا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. نہیں پی پی 57 میں جگہ موجود ہے. پی پی 57 میں تو کئی امیدوار ہیں. ادھر تو شعیب بٹ صاحب بھی امیدوار ہیں جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ. لیکن دوڑ لگے گی نا، وہ بھی مثلا امیدوار ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی امیدوار ہیں جو پی پی 57 پہ جن کی نظریں ہیں. سیکنڈ میں آپ نے ایک اور یعنی کہ بات کہی ہے کہ کام اگر یعنی کہ نہ بھی ہوں تو لوگ پارٹیوں کے ساتھ ہیں. اصل میں بات یعنی کہ یہی ہے، کام تب ہوں گے جب لوگ اپنے حقوق کے لیے، جب لوگ اپنے حق کے لیے اٹھیں گے، جب لوگ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے یا پارٹیوں کے اندر بھی جب لوگوں کے اندر اتنی جرت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کریں گے اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کے، مقامی لیڈروں کے سامنے. ہاں وہ پی ٹی آئی ہو، ہاں وہ نون لیگ، جب کارکن بنیں گے. یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے کارکن نہیں ہیں، وہ بس کچھ اور ہی. اگر کارکن ہو نا، کارکن تو کارکن بات کرتے ہیں
کہ جناب ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمارے شہر کی حالت سیالکوٹ سے بدتر کیوں ہے، ہمارے شہر کی حالت گجرات سے بدتر کیوں ہے، ہمارے گجرانوالہ میں یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی؟ کیا کوئی نون لیگ کا کارکن اس میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی قیادت کے آگے بات کرے، یا کوئی پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے اندر ہمت ہے کہ اپنی قیادت کے سامنے بولڈ بات کرے کہ نہیں جی ہمارے حقوق یہ ہیں، ہمارا حق یہ ہے؟ جب تک پبلک نے دنیا میں لوگوں کے مسائل اس وقت حل ہوئے ہیں جب لوگ اپنے مسئلوں کے لیے نکلے ہیں، جب لوگ اپنے مسئلوں کے لیے اٹھے ہیں، جب لوگوں نے اپنے مسئلوں کے لیے اپنی پارٹیوں کے اندر بیٹھ کے جرأت کے ساتھ بات کی ہے۔ اب پارٹی کس میں جرأت نہیں ہے؟ جو خوشامد کرے گا وہ اگلی صفوں پہ، جو خوشامد نہیں کرے گا وہ پچھلی صفوں میں۔ جس نے یہ بات کر دی کہ بھائی 5 سال آپ رہے ہیں، آپ نے یعنی کہ نہ کیوں یونیورسٹی بنوائی، وہ تو پچھلی صفحے میں چھاپے چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اتنے پنجابی جی کے اندر نا اپنی پیڑاں نو رنگ لایا ہے سارے نے۔ بات یہ ہے میرا ایک اگر ہم اپنے شہر کی عزت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر پنجاب کا ایک ماڈرن شہر ہو، ہم یہ چاہیں کہ گجرانوالہ میں تعلیم کی، صحت کی، ٹرانسپورٹ کی، امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہترین ہو اور صاف ماحول ہو، تو ہمیں خود نکلنا ہوگا۔ تو پھر ہمیں اپنے مسئلوں کے لیے پارٹیوں کی جو زنجیریں ہیں نا اس کو توڑنا ہوگا، تھوڑی سی چلو تھوڑی رکھیں، ڈیلی کرنی چاہیے، لیکن ڈیلی تو کرنی پڑے گی، آپ توڑنے کے حق میں نہیں ہے، نہیں ڈیلی کر کے بات تو کریں۔ نون لیگ کہتی ہے جی ووٹ نون لیگ کو ملتا ہے، آپ کو نہیں ملتا، آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دینے ہیں یا رشوت دینی ہے یا آپ نے کسی کو سفارش کروانی ہے، یہ اگلی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو میں نے یہ کویسچن کیا، آپ کے پاس ایسی انفارمیشن موجود ہے کہ پی پی 57 میں کوئی پی ٹی آئی کے بڑے سر کڑدے پڑوان جنہوں کہتے ہیں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں گجرانوالہ میں، وہ کوشش کر رہے ہیں انٹرنلی کہ ان کو پی پی 57 میں نون لیگ کی جو ہے نا وہ ٹکٹ مل جائے؟ دیکھیں نا مسئلہ یعنی کہ نا ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈور مسئلہ یعنی کہ انٹرنل مطلب کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی انداز میں ایسی بات یعنی کہ ہو۔ دیکھیں لوگوں کی خواہش تو ہے نا، بس اس لیے خواہش ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے وہ اب تک کی جو سیاسی صورتحال میں وہ اپنی پارٹی سے کوئی اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں نا ان کی خواہش یہ نہیں کہ وہ صرف ٹکٹ ہولڈر بنے، خواہش ہے ایم پی اے بنے، اسمبلیوں میں جائے، انجوائے کریں۔ ان کے لیے پارٹی کون سی ہے؟ ان کے لیے پارٹی کا کیا نون لیگ میں ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی میں جیتنا چاہیے، بس اسمبلی میں پہنچنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ شاید ایسا فیصلہ نہ کرے، کیونکہ نون لیگ کے پاس اس حلقے میں اچھے امیدوار ابھی موجود ہیں۔ آپ اس میں کیا کوٹ کرتے ہیں؟ کسی کو یعنی کہ نا امیدوار کی ابھی اتنی یعنی کہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ادھر یہ بھی ہے دیکھیں اس علاقہ جو پی پی 57 ہے، یہ آئندہ جو آنے والا جو پالیٹکس ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ دیکھیں ادھر پی ٹی آئی کے مضبوط امیدوار ہیں لالا اسد اللہ پاپا۔ آپ کس طرح ان کو امیدوار مضبوط ترین کہتے ہیں؟ 40-42 ہزار ووٹ یعنی کہ لیے تھے، گجرانوالہ میں بڑے ووٹ لیے ہیں، زیادہ ووٹ لیے، اگرچہ وہ ہار گئے ہیں۔ اب اس حلقے میں نون لیگ کے جو تھے اشرف انصاری صاحب تھے جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں تقریباً، وہ تو آپ کے نا پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں صورتحال یہ ہے، اگرچہ وہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، وہ یعنی کہ وزیر اعظم کے پاس بھی جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس بھی بار بار جاتے ہیں، لیکن گراس روٹ جو ہے نا وہاں صورتحال اور ہے، مختلف صورتحال ہے۔ حتیٰ کہ میری جو یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی ہے، ابھی گجرانوالہ کی پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی اچھے مراسم نہیں ہے، بڑی واضح یعنی کہ دوریاں ہیں، اس میں رفٹ موجود ہے، وہ رفٹ موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن بھی ان سے دور ہیں اور نون لیگ کے تو یعنی کہ نا ہے ہی نہیں ان کے ساتھ، اس لیے یہ حلقہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ کیا یعنی کہ نہ ہوگا، اشرف انصاری صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، لالا اسد اللہ پاپا کہاں جائیں گے،
شعیب بٹ صاحب بھی یعنی کہ شعیب بٹ صاحب بڑے ولنگ ہیں اس میں نون لیگ کی طرف سے، لیکن یہاں پہ اگر سابق میئر جو شیخ ثروت اکرام صاحب کی بھی اس حلقے میں نظریں ہیں، مجھے تو علم ہوا نون لیگ میں تو 5-7 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے پی پی 57 کے لیے، اس لیے شاید میرا خیال ہے یہاں سے ہی وہ کنا کر لے انہیں اس حلقے میں سے کون سا تیل نکلا ہے. یہاں پہ پہلے رؤف مغل صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ کے فضل سے وہ الیکشن والے دن نظر آتے تھے اور نیکسٹ الیکشن والے دن نظر آتے تھے، کبھی نظر ہی نہیں آئے. اور اس کے بعد اس کے باوجود وہ جیتتے تھے نا. کون نہیں جب سے دیکھیں یہ پرانی بات ہے، 5 سال ان کو ہو گئے، اس سے 5 سال پہلے وہ جیتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس دفعہ ان کو کسی نون لیگ والے نے ووٹ بھی نہیں دینا. لیکن اگر دیکھیں نا اب ان کا جو ہے نا علاقہ کی نا چینج ہوا، ادھر سے بھی وہ جیت گئے. لیکن یہی بات میں کر رہا ہوں کہ نون لیگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ جماعت کا ہے، وہ ٹکٹ جس کو مرضی دے دے. ڈاکٹر صاحب وہ یعنی کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ بات ہے کہ 57 جو ہے نا پی پی 57 اس پہ میرا جو خیال یہی ہے کہ نون لیگ اپنی ہی پارٹی کے شعیب بٹ صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملے گی اور کر لیں یا جو بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے پارٹی کی جو ہے نا قیادت نے ہی اس کا ادھر یعنی کہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس حلقے کے لیے کون سا جو ہے یا وہ امیدوار بہتر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی کوئی بندہ اگر چینج ہو جائے، منحرف ہو جائے یا اپنی یعنی کہ وفاداریاں چینج کر لیں، اس کسی کے یعنی کہ دل کے اندر اگر ایم پی اے بننے کا شوق تھوڑا زیادہ ہو تو یہاں وفاداریاں بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ اگر علی اشرف صاحب جو ہے نا وہ وفاداری چینج کر لیں، وہ جس کے لیے بڑی کر رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے. علی اشرف صاحب تو کنا این اے کے لیکن ان کے وہ جو پر تول رہے ہیں نا وہ پی پی 57 کے لیے جو ہے نا وہ پر تول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دینی جماعتوں کا کیا کردار ہوگا ابھی ہماری بلدیاتی، کیونکہ گجرانوالہ ایک ریلیجیس سٹی ہے، لوگ دین سے بڑا پیار کرتے ہیں. یہاں پہ جماعت اسلامی ہے، جہاں پہ ٹی ایل پی ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ دوسری بھی جماعتیں جو دینی ہیں وہ اپنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں. دیکھیں جی یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آج کل یہ جماعت الدعوہ جس کو ہم پاکستان ملی مسلم لیگ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کئی علاقوں میں باقاعدہ جو ہے نا یہ ورکرز کنونشن کیے ہیں، مطلب بلائے ہیں، وہ کیے ہیں. اسی طرح ٹی ایل پی بھی اپنے امیدوار جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ ویسے اس بار جو سیاسی بنیادوں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ مذہبی جماعتوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں جیتیں گی یا کسی کا سر لیں گی، یہ ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا کریں گی. اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح میرا خیال ہے کہ رزلٹ چینج ہوں گے. پی ٹی آئی اگر اپنے کچھ کینڈیڈیٹس جو ان کے آ جاتے ہیں بلدیاتی، اور اس کے بعد نون لیگ کے جو پرانے وہی جن کو وہ سیٹس دیں گی یا چینج کرتے ہیں، تو تیسری جماعت جو اس میں دینی جماعتیں آئیں گی وہ ایک اپنا حلقہ احباب رکھتی ہیں، ان کے لوگوں کے دلوں میں اپنا دین کا جو پیار ہے یا دین کی طرف سے اگر وہ آنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہ سوچا جائے گا کہ وہ ووٹ کس کا توڑیں گی، وہ پی ٹی آئی کا توڑیں گی یا نون لیگ کا توڑیں گی. اور اگر وہ دونوں میں سے کچھ ایسا کچھ حلقوں میں مختلف ہوگا. دیکھیں ٹی ایل پی نے بہت ووٹ لیے تھے گجرانوالہ میں، اگر پی پی 57 کی بھی میں بات کروں تو وہاں پہ وہ صوفی اکبر صاحب تھے، انہوں نے بڑا ووٹ لیا تھا. نہیں اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ تو آنے والا یعنی کہ نا وقت بتائے گا کہ کیا یہ جو ہے نا آنے والا ٹائم اگر ہم بلدیاتی الیکشن کی بات کریں تو دیکھیں کہ کس پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ ٹی ایل پی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حکومتی یعنی کہ سطح پہ رابطے بھی ہیں. دیکھیں نا پھر ان کے مطالبات مانے گے. بہت حد تک گورنمنٹ نے آگے جا کے ان کی جو ہے نا باتیں ایکسیپٹ کی ہیں. ان پہ مقدمات کے حوالے سے بڑا کچھ ہوا، کئی لوگ بھی جو ہے نا وہ، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہوتا، اگر اتحاد جس کے ساتھ ہوگا اتحاد
उसे तो फायदा पहुंचेगा, बड़ा फायदा। लेकिन पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग का किसी के साथ इत्तेहाद होता नजर नहीं आता, ना ही होगा। अगर मिली मुस्लिम लीग अलहदा खड़ी होगी तो इसका तो नून लीग को ही नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लफ्ज़ ही मुस्लिम लीग है तो नुकसान। चूंकि गुजरांवाला में जो है ना, गुजरांवाला के अंदर जो मजहबी वोटर्स है उसका यानी कि झुकाव नून लीग के साथ है, पीटीआई के साथ कम है, और ज़ाहिर है अगर वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देंगे तो उसका भी नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन अगर हम गुज़श्ता इलेक्शन को देखें तो मिली मुस्लिम लीग भी खड़ी थी, टीएलपी भी खड़ी थी, मुस्लिम लीग नून को नुकसान कोई नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून को नुकसान नहीं हुआ, जीत गए वो सारी सीटें, तो जीत गए। ऑब्वियसली बहुत फ़र्क आया था। डॉक्टर साहब अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूं तो वहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूं आम इंतखाबात की, तो वहाँ पे उन्होंने वोट अच्छा लिया था। वो कोई सेटबैक कर सकते हैं वहाँ पे, वो हो सकता है, लेकिन हर इलाके में नहीं हो सकता। आज हल्कों में देखे ना, जो कंटोनमेंट बोर्ड के हालिया इलेक्शन हुए, इसमें जो टीएलपी के उम्मीदवार थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे काउंसलर्स के, उन्होंने 12 सीटों पे 9-9, 100, 10-10, 100 वोट लिए, सेकंड भी आए हैं इस। लेकिन जिस भी हलके में उनका उम्मीदवार था उसने अच्छे वोट लिए। इसका मतलब है कि मजहबी जमातों का वोट बैंक अपनी जगह पे मौजूद है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका अलाइंस होता है फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया हमने, बड़ा कीमती। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की तज्ज़ियाती रिपोर्ट सुनी। डॉक्टर साहब ने कंजूसी तो बड़ी की लोगों के बारे में, जो मैंने उनको भी कहा कि डॉक्टर साहब आपने बाउंस कोई नहीं खेला। डॉक्टर साहब ने किसी भी जमात को टफ़ टाइम नहीं दिया आज के इस प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में डॉक्टर साहब कोई अच्छे से हम तज्ज़ियात डॉक्टर साहब से लें और उनको मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए आपको अच्छे जो है ना तज्ज़िये सुनने को मिले। डॉक्टर साहब गुजरांवाला के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सियासत पे, दीन पे, सहाफ़त पे, सकाफ़त पे, माशरी तौर पर हर चीज़ पर बड़ी नज़र रखते हैं और एक बड़े अच्छे अखबार नवीस भी हैं। आप इनकी खबरें और इनके तज्ज़िये इनके अखबार में भी पढ़ते रहते हैं। इसके साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त, और इसका तज्ज़िया, इस तज्ज़िये के बारे में हमें फ़ीडबैक ज़रूर दे दिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।